قلبي المتيم كلما صلى عليه. چلے گئے، پھر انسان تھے، بہرحال دوبارہ پلٹے، پھر کوشش کی، پھر ہو گیا، پھر 3 بار ہوا، چوتھی بار عرض کیا تو آقا نے فرمایا میں صرف معاف نہیں کروں گا، میرے پاس معافی بھی دی، اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور کہا جب کسرا ایران کی فتح نصیب ہوگی تو اس کے کنگن بھی میرا رب تمہیں عطا فرمائے. یہ مثبت عمل ہے جس نے 8 سال کے عرصے میں وہ انقلاب برپا کیا جو کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ نہیں ہوتا. میں صرف یہی ایک پیغام عاجزانہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے ہر انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے، جستجو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور اسلام نے کوئی حد بھی قائم نہیں کی کہ آپ اس سے زیادہ کما نہیں سکتے یا اس سے زیادہ آپ کا ہو نہیں سکتا. صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ کسی کی حق تلفی کر کے کسی کا مار کے آپ کو کمانے کا اختیار نہیں ہے. باقی آپ اپنی کوشش کریں. میں نے آیت مبارکہ میں عرض کیا کہ اللہ کریم نے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے، لیکن جب انسان رزق حلال کماتا ہے، وافر کماتا ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی جیسے بندے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی غنا یقیناً اسلام کی خاطر تھی، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اسلام کے لیے پیش کیا. فقر آتا ہے تو مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ حضرت مشکل کشا کی طرح انسان کو بڑا دل کر کے زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو ہم شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی ویلا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور جگہ جگہ جاتے ہیں، اور پھر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. یہ اللہ نے انسان کی فطرت بیان کی کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر بیٹھتے بھی دعا کرتا ہے، لیٹتے بھی دعا کرتا ہے، اٹھتے بھی دعا کرتا ہے، پھر پیروں کے پاس بھی جاتا ہے، پھر مشائخ کے پاس بھی جاتا ہے، مشکل میں ہے. اور جب میرا رب ہی مشکل دور کرتا ہے تو ارشاد فرمایا میرے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہو جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اب اللہ سے انسان جھوٹ تو بول نہیں سکتا، یہ میرے فطرت پیدا کرنے والا بتا رہا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. تو بہرحال ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ پتہ چلے یہ وہ معاشرہ ہے جسے ہجرت کی ساری صحبتیں برداشت کر کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا چاہا ہے. اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا بیٹھنا قبول فرمائے. اور میں پھر شکریہ ادا کروں گا سید شہزاد اکرم شاہ صاحب کا کہ انہوں نے آج اس دعوت کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اور یقیناً وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں تو ممکن ہم کیونکہ دیکھ کر ماننے کے عادی ہیں.